ہے؟ تمہیں کس نے سانپ کاٹا تھا کہ آپ پنجاب میں ہاتھ ڈالو؟ جب پنجاب میں بچنے والے بڑے بڑے سیاستدان دودھ اور آب زمزم میں دھوئے ہوئے ہیں تو ان کو ہاتھ کیسے لگا رہے ہیں؟ انداز پہ غور کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری جنریشن فیل ہو گئی۔ السلام علیکم۔ خورشید شاہ بہت سی تقریروں میں صحیح باتیں کرتے ہیں اور آج بھی انہوں نے بہت اہم ایشو اٹھایا کہ یہ جو لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقے ہیں یہاں ضرورت تو اس بات کی تھی کہ کہیں سکولز بنائے جائیں، کہیں ہاسپٹل بنائے جائیں، اور جب ہم نے وہ پروگرام میں نمبر بتایا کہ 10 لاکھ سے زائد بچے پنجاب کے مدارس میں جاتے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب کو اس بات کی خوشی ہے کہ لاہور کے اندر انہوں نے 160 ارب روپے ایک اورنج لائن ٹرین چلانے کے اوپر مختص کر دیے ہیں قرضہ لے کر، تو اس کی خوشیاں منانے کی بجائے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایک جب آپ قومی خزانے کو اس طریقے سے نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ کرپشن کی اور میرے خیال میں پور گورننس کی بدترین مثال اور ہو نہیں سکتی۔ پنڈی والی میٹرو بھی اسی میں شامل ہے اور اورنج لائن کا منصوبہ بھی ایسے ہی ہے، اور ایسے وقت میں جب آپ کا ملک شدید ترین دہشت گردی کی لہر سے نکل کر بچنے اور سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھیں وہاں جو کچھ حال ہوا تو ہماری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ ڈی ریڈیکلائز کیا جائے ان تمام بچوں کو جو مستقبل ہیں اس قوم کا۔ 10 لاکھ بچے صرف پنجاب میں، لیکن اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ نیب کی صورتحال یہ ہے کہ نیب کو کسی سوئے ہوئی نیب کو جگایا ہے کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کر کے، اور کوشش کر کے جگایا ہے کہ بڑی کرپشن کے میگا کرپشن کے کیسز جو ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، لیکن ابھی بھی شاید جہاں دباؤ پڑتا ہے وہاں تو کام کرتے ہیں، باقی ایشوز کے اوپر سوئے رہتے ہیں۔ اور ان کا جو نیب کا میڈیا سیل ہے اس کا اس قدر بدترین صورتحال ہے نیب کے میڈیا سیل کی کہ اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ان کو پکڑ کے اندر بند کر کے پوچھنا چاہیے کہ بھیا یہاں آپ کو بھرتی کس نے کیا؟ جن کا کام ہے میڈیا سے انٹریکٹ کرنا، ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا، وہ کچھ انفارمیشن دینے سے گریز کریں یا ان کو مس لیڈ کریں تو ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ نیب کا میڈیا سیل بھی اسی میں شامل ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا کیس آج نیب ریفرنس فائل کیا گیا ہے اور اس کا کنکلوڈنگ لائن جو ہے قمر زمان چودھری صاحب کے دستخط سے یہ ہمیں نیب ذرائع سے ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دیئر فار پریڈ اکیوزڈ، ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، مے بی ٹرائڈ اینڈ پنشڈ بائی دی آنریبل کورٹ ان اکارڈنس ود لا، کہ ڈاکٹر عاصم حسین کو یہ جو میرے ہاتھ میں بہت سارے کاغذات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ثابت ہوا کہ انہوں نے 462 ارب روپے کی کرپشن کی، 462 بلین روپیز۔ یہ اتنی بڑی فگر ہے کہ میں پڑھ کے 100 دفعہ چکرایا ہوں کہ یہ ایک شخص 462 ارب روپے کی پھکی کیسے لگا گیا 5 سال میں۔ بہت سے لوگوں کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ 462 ارب روپے تقریباً 4.5 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی رقم نہیں ہے کہ جس کو ایک شخص نے یوں کر کے وہ کگی ماری اور 462 ارب کا نقصان کر گیا۔ نیب ریفرنس یہی کہتا ہے۔ 450 ارب کا کہتے ہیں نقصان پہنچایا ڈاکٹر عاصم نے، یوریا کی قیمتوں میں رد و بدل کیا، اس کی مارکیٹ میں شارٹیج مصنوعی طریقے سے کریٹ کی جس سے اس کی قیمتیں کوئی 850 سے بڑھ کے 1850 پہ چلی گئیں، تو 450 ارب کا تو یہی ہو گیا۔ پھر انہوں نے کوئی اللیگل لینڈ جو تھی گریبنگ کی جس سے کوئی 9 ارب کا نقصان ہوا، 3 ارب کی انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ کی۔ پھر ایک لسٹ اٹیچ کی گئی ہے 7 پراپرٹیز کی جو 5 6 7 8 پراپرٹیز ہیں کراچی کے اندر، بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، کوئی بھی اس میں چھوٹا پلاٹ ہے ہی نہیں ہے۔ پلاٹ نمبر 4 ہے بلاک 6 اسکیم 5 کلفٹن میں ہے، پلاٹ نمبر 8B1 908 اسکوائر یارڈز کا ہے۔ اس طریقے سے کینسر ہاسپٹل نارتھ ناظم آباد کا پلاٹ ہے، الاٹمنٹ آف 4 ایکرز لینڈ یہ جو ہے چکرو کراچی، یہ جگہ کا مجھے نہیں معلوم یہ کہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے اور 8 پراپرٹیز ہیں پرائم پراپرٹیز جو وہ کہتے ہیں کہ اللیگل الاٹمنٹ کی گئی، اور جو ٹرسٹ بنایا تھا اس ٹرسٹ کو بھی اس کی آڑ کے اندر بہت سارا پیسہ کمایا اور ٹیکس چوری کی۔ اس ریفرنس میں چیئرمین نیب جو ہیں پرے کر رہے ہیں عدالت کے اندر کہ ڈاکٹر عاصم اور ان کے کو ایکیوز جو باقی ہیں ان کو سزا دی جائے۔ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب آصف علی زرداری کا ایک بیان جاری کیا گیا اس کنٹروورسی کے بغیر کہ آرمی چیف کو توسیع دینے کے متعلق ان کا فکرہ اضافی تھا یا انہوں نے کہہ کے صرف چیک کیا تھا کہ رد عمل کیا آتا ہے پنڈی سے۔ بیان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کی تقریر میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ پجا دوں گا، ان دوریوں کو دور کیا جا سکے۔ بہت تعریفیں کی آرمی چیف کی ملٹری آپریشن کی، تو یہ نیب والا ریفرنس یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید وہ دوریاں ابھی ختم نہیں ہوئیں، ابھی تک برقرار ہیں، اور ان کے وزراء جنہوں نے پری اریسٹ بیل کرائی ہوئی ہے شاید ان کو بھی آنے والے دنوں میں، شرجیل میمن باہر ہیں، 2 وزراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو یا فشریز ڈپارٹمنٹ، بہت سارے ایسے محکمے ہیں جہاں دباؤ کا سامنا ہے. اور عزیر بلوچ والی JIT جس کا ہم نے گزشتہ روز بھی ذکر کیا، اس JIT کی روشنی میں بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بیان ابھی تک ریکارڈ ہوا، باقی لوگوں کے ابھی بیان رینجرز کے سامنے پیش ہوئی ہے، باقی لوگوں کی پیشی ابھی ہونی باقی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ MQM کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نشانے کے اوپر ہے اور بہت زیادہ دباؤ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. پنجاب میں کیا ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے، دونوں کو ڈسکس کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب، سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویری وارم ویلکم جناب. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے لاہور سے، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہوپفلی ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں. ریفرنس کے اوپر ہی سٹارٹ کرتے ہیں جی. آپ سے اگر میں پہلے پوچھ لوں کھوسا صاحب، 462 ارب بہت بڑی پھکی ہے جناب، میں تو رقم پڑھ کے پریشان ہوں. کیا کرتے رہے وہ؟ ایک ڈاکٹر عاصم کا یہ ریفرنس ہے، اگر باقی لوگوں کے ریفرنس آئے، یوسف رضا گیلانی صاحب کا ریفرنس کتنے ارب کا ہوگا؟ ملک صاحب اگر آپ کوئی بھی یہ جو ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں جو چیئرمین نیب نے ایک میگا سکیمز کی جو فہرست داخل کروائی تھی، اور جس میں محترم نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور محترم شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب کے علاوہ ہمارے خزانے کے مالک محترم اسحاق ڈار صاحب اور دیگران کے جو میگا سکیمز کے جو تھے، اس میں بھی دیکھیں تو سٹیگرنگ اماؤنٹس ہیں جو آپ کے اس قسم کے. وہ جو 150 کیسز کی فہرست سپریم کورٹ میں دی، جی وہ جو 150 فہرست کی ہے، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کہاں گئی ہے. ادھر ادھر ہو گئی ہے، اوپر نیچے ہو گئی ہے. اور سپریم کورٹ بھی ہمارے وقت میں تو بہت متحرک ہوا کرتی تھی اور وہ اتنا پرسیو کرتی تھی کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس کی نان کمپلائنس میں گھر تک بھیج دیا. ابھی باری آپ کی چل رہی ہے، ابھی نون لیگ کی باری آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، آئی نہیں ہے ابھی. چلیں وہ دیکھیں مہربان آتے کتنی نہیں دیر نہیں کریں گے، مہربان آئیں گے. چلیں ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کے سٹیگرنگ فگرز دے کے میں کچھ سپریم کورٹ میں لیٹلی کیسز بھی کر رہا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. EOBI کے کیسز میں جی یہ ڈیفنس کے جو ہے وہ EOBI کے پلاٹس ڈیفنس نے خریدے، کسی 22 ارب کسی کو دیا، کوئی 25 ارب دیا. 22 ارب کس کو دیا؟ نام لیں ان کا. وہ DHA نے کسی سے باہر کا کسی کا نام اس میں ہے، بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے. پھر ایڈن آپ کو تو گریز نہیں کرنا چاہیے، آپ تو فارمر گورنر پنجاب ہیں، تگڑے آدمی ہیں. دیکھیں بات تگڑے کی وہ نہیں ہے، کچھ پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں کیوں کسی کو اسٹگمیٹائز کروں؟ ہو سکتا ہے وہ جینوئنلی انہوں نے پیسے. وہ کیس لگا ہوا ہے ویسے آج کل، وہ جنرل صاحب نے اس کی بھی تفتیش مار کی ہوئی. چلیں وہ ہم نے دیکھا رائل پام کے کیس میں بھی ایک سٹیگرنگ قسم کے اماؤنٹس تھے جس میں ذکر کیا گیا. میں کہتا ہوں اس طرح کا آپ اگر دیتے ہیں تو خدا را اسے منطقی نتیجے تک پہنچنا چاہیے. اسی طرح کے اگر آپ نے صرف ان کو جو ہے کردار کشی کرنی ہے اور ایک سٹیگرنگ اماؤنٹ، اب آپ نے 480 ارب IPPs کو دیا. اب آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو اس کی تو بالکل کوئی ریکنسائل نہیں ہو رہا ہے، یہ تیل اتنا فرنس آئل جو ہے دیا بھی گیا ہے یا نہیں دیا گیا، خریدا بھی گیا یا نہیں دیا گیا، IPPs کو جو ہے جینوئنلی دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اس کی میں اس کے جواب آپ سے میں دوں گا ڈاکٹر مصدق صاحب. پہلے میں شاہ صاحب کی طرف سے لاہور سے بھی جواب لے لوں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر عاصم کا جو ریفرنس ہے نیب نے فائل کیا، 462 ارب روپے کی کرپشن اس میں انہوں نے بتائی اور عدالت سے پرے کیا ہے کہ ان کو سزا دی جائے. اس میں بہت سارے ایشوز سامنے نظر آتے ہیں، لینڈ گریبنگ کے ایشوز ہیں، تو پنجاب میں بھی لینڈ گریبنگ کے بہت سے ایشوز ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وہ سارے کام سندھ اور پیپلز پارٹی فوکس تو ہیں، پنجاب والی سائڈ پہ کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے سرکاری محکموں کے اندر جو مس یوز آف اتھارٹی ہوئی، یا گیس کی ECC کا ڈیسیجن کچھ اور تھا، کیا آپ نے کچھ اور، ان کو سپلائی کم دی، تو ایسی بہت ساری مثالیں تو ابھی بھی آپ کو ملتی ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی فوکس کیوں ہو رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب. کسی حد تک درست کہتے ہیں کہ سارا فوکس پیپلز پارٹی پہ کیوں ہے. دیکھیے کرپشن ہے، چاہے میں کروں یا کوئی اور کرے، چاہے کسی کا کسی جماعت سے تعلق ہے. چوری کا پیسہ تو چوری کا پیسہ ہے. قوم کا اگر ڈاکہ کوئی ڈالتا ہے، قوم کی رقم کوئی لوٹتا ہے تو وہ برابر کا مجرم ہے، چاہے اس کا کسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو. اب بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نیب کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے.
نیب نے ماضی میں بھی بڑے کیسے اٹھائے، بڑی میڈیا پہ ان کا چرچا ہوا، بڑا ذکر ہوا، لیکن چند ہفتوں کے بعد، چند دنوں کے بعد کوئی نئی خبر آ جاتی ہے اور وہ کیس دب جاتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے کیسز آئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، ہمارے سابق جو وزرائے اعظم ہیں ان پہ بڑے کیسز آئے ہیں، اور آپ کیا ہوا؟ آج تک کسی کو سزا ہوئی؟ مجھے لگتا ہے قریشی صاحب جو 150 کیسز کی فہرست نیب نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، اس میں ہمارے موجودہ وزیر اعظم، سابق کا تو ذکر بعد میں آئے گا، وہ رینٹل پاور پروجیکٹ میں ان کا ذکر آتا ہے، لیکن ابھی والے وزیر اعظم اور چیف منسٹر پنجاب دونوں کا نام اس میں شامل تھا۔ تو نیب کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے شخص کو دیکھ کر، طاقتور شخص کو دیکھ کر ڈر کے رک جائے اور جہاں پیچھے کسی نے پش کیا وہاں پہ کام آگے چلانا شروع کر دے۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا احتساب بیورو تھا، اس کی کارکردگی بھی پارٹیزن تھی اور مایوس کن تھی، اور ہمارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر نیب آپ کے سامنے آیا، نیب کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پلی باگین سے لوگ چھوٹتے رہے، آپ نے دیکھا جنہوں نے سیاسی وفاداریاں تبدیل کر دیں ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو نیب کا ماضی کوئی اتنا تابناک نہیں ہے، تبھی تو لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ادارے ہیں یہ اپنا جو ان کا مینڈیٹ ہے اور جو عوام کا اور ٹیکس پیئر کا پیسہ پر خرچ ہو رہا ہے اس کو فلفل نہیں کر رہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر لوگوں کو مایوسی ہو گئی، اداروں سے مایوسی ہو گئی، تو لوگ سمجھیں گے تو اس ملک میں نہ انتخابات صحیح ہوتے ہیں، نہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے، نہ مینڈیٹ درست ہوتا ہے۔ تو یہ پھر ایک طرف قوم کو آپ دھکیل رہے ہیں کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے، اور یہ بہت خطرناک ہوگا، انارکی کی طرف ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ میگا کرپشن کے 150 کیسز کی فہرست سپریم کورٹ میں پڑی ہے، جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کیس آگے چلیں، جو شفاف ہیں لوگ وہ چھوٹ جائیں، جنہوں نے کچھ کیا ان کو سزا ہو۔ 462 ارب کا ریفرنس ہے ڈاکٹر عاصم، 462 ارب روپے۔ میرے خیال میں جی، میں تو جو شاہ محمود صاحب نے کہا ہے میں تو اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ اگر ملک کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی کرپشن ہو رہی ہے اور کوئی بھی پارٹی کر رہی ہے، تو اگر ہم ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے اس موقع کے اوپر تو اس سے قوم کو مایوسی ہوگی، اور نہ صرف قوم کو مایوسی ہوگی بلکہ ان کو سیاست سے مایوسی ہوگی، جمہوریت سے مایوسی ہوگی۔ تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ ہم بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایک قانونی طریقہ کار کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور جو بھی مجرم ہیں، جو بھی ملزم ہیں اس وقت، اگر وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، وہ کوئی بھی ہو، اور اس معاملے کے اندر بالکل کوئی لے دے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات بھی ان کی جو ہے میں اس سے بھرپور اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام اداروں کی یا بہت سے اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن رہی ہے اور پارٹیزن رہی ہے۔ تو ہمیں اس کو، یہ جو ویو ہے اس کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ابھی پچھلے دنوں جو بات چیت کی گئی خیبر پختونخوا کے اندر، ان کا جو بڑا ادارہ تھا احتساب کمیشن کا، اس کے اندر جو وہ ترامیم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ترامیم لے آئے، اسی لیے ڈی جی نے ریزائن کیا ان پروٹیسٹ، ترامیم لے آئے، ان کے 7-8 وزیروں کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی، تو وہ ڈی جی صاحب تگڑے آدمی تھے، وہ کر رہے تھے کام، انہوں نے قانون ہی بدل دیا۔ یہی کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ سے بھی کوئی فرق کام کی توقع نہیں ہم نہیں، آپ ہم سے ابھی تو ہم نے کیا نہیں ہے، تو اس سے پہلے آپ پختونخوا میں ایسا ہوگا نہیں کاٹیں گے۔ نہیں آپ نہیں، میں شاہ صاحب کی وہاں لا ترمیم ہو چکا ہے، لا امینڈ ہو چکا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں جو لارجر بات کر رہا ہوں وہ میرا مطلب یہ جی میری عرض یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں جو امینڈمنٹس کی گئیں، عمران خان ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو قانون اور احتساب کے عمل میں رکاوٹ ڈالیں گی مجھے منظور نہیں ہے، میری جماعت ان کی تائید نہیں کرے گی۔ عمران خان میں اتنا حوصلہ ہے، اتنی جرت ہے کہ اس نے ایکسپرٹس کی کمیٹی بٹھائی ہے اور کہا ہے کہ اس کو سر نو دیکھو، یہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ میرا ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ ان ترامیم کو ریورس کروائیں گے اور قانون کو اصل شکل میں بحال کروائیں گے، اس دن ہم آپ کو شاباشی دے دیں گے۔ ابھی ہم آپ پہ تنقید کریں گے، آپ اس قانون کو بدلا، آپ ضرور کریں، تنقید ضرور کریں، انشاءاللہ کم از کم مجھے میری آواز بلند ہوتی رہے گی اور میں اس پہ لڑتا رہوں گا، اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتا رہوں گا۔ ویری ویل ڈن جی، آپ آواز اٹھائیے، یہی طریقہ کار ہے۔ میرا جو نقطہ نظر میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، جنرل حامد نے جو استعفیٰ دیا اس نے اسی بنیاد پر استعفیٰ دیا، اسی بنیاد پر، اور اس نے کہا کہ 8 وزراء اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کے خلاف جو ہے وہ الزامات تھے اور ہم ان کو انکوائری بھی کر رہے تھے اور وہ ہم ریفرنس کیوں نہیں فائل جا رہے تھے عدالت میں۔
ابھی وہ تیاری جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو تبھی ریفرنس فائل ہوتا ہے نا, تو وہ راستہ تو پہلے ہی کاٹ دیا آپ نے. کاٹ دیا. ڈاکٹر مصدق صاحب, میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ہم نے ایفیکٹونیس ان اداروں کی بڑھانی, چاہے وہ احتساب کمیشن ہو, چاہے وہ نیب ہو, یہ ہمارے اوپر اب ہمارے پر یہ مقرر ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پارٹیزن شپ کا جو اس کے اندر ایک تاثر ہے اس کو ختم کریں, اور یہ ہمارے اوپر مقرر ہے کہ ہم ان کی جو ڈاکٹر مصدق صاحب تاثر ختم نہیں کر رہے, آپ اس کو تقویت دے رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ صحیح ہو جاؤ, ہم نہیں تو قانون بدلیں گے. آپ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم پر نہیں کاٹ رہے, ہم صرف ناخن تراشیں گے. یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ یہ کہا گیا کہ اگر آپ بے گناہ گھروں میں گھس جائیں گے, ان کے بچوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, یعنی وہاں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں جب پکڑا گیا ہے, جس طرح سے اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے, اس پر ان کی جو کوئی چیخو پکار نہیں, وہ 150 دن سے اندر رہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بندہ نونی کا ہاتھ آ جائے تو پھر اس کو کاٹ دو. یہاں پھر معصوم بھی ہو گئے, بے گناہ بھی ہو گئے, پہلے ہی فتویٰ دے دیا وزیر اعظم نے. دیکھیے میں تو اس کو کوشش آج یہ کر رہا ہوں کہ وہ یہ پارٹیزن نہ ہو گفتگو, اس وجہ سے میں تو کارکردگی کے حوالے سے بار بار بات کر رہا ہوں, اور ابھی بھی میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرا بات کا رخ یہی تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ناقدری ہو جمہوریت کی اور لوگ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ شاید پاکستان کا سلوشن نہیں ہے, تو ہم پہ یہ سب پہ مقرر ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ آج زک زبان ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہم نے ان اداروں کو زیادہ مربوط اور زیادہ مؤثر بنانا ہے. اور کوئی بھی ترامیم جو ان کو زیادہ مؤثر بناتی ہیں, جس طرح اب آپ نے ابھی کچھ کیسز کا ذکر کیا, ایک کیس ہے کہ پرائم منسٹر کے سامنے سے, گھر کے سامنے سے ایک سڑک جاتی ہے, جی ان کا گھر تھا تو سڑک وہاں چلی گئی, یہ ان کو پر ایک کیس ہے. اب یہ کیس جو ہے آج اس کو بنے ہوئے 22 سال 55 جب سے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ بنا ہوا ہے, تو ایک سڑک پرائم منسٹر کے گھر کو جاتی ہے, مجھے نہیں معلوم پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے سے کیا گزرنا چاہیے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا ہے تو کبھی وہ ثابت ہو جانا چاہیے نا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو زیادہ مؤثر بنایا جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ 20-20 سال آپ نے سڑک آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے, آپ کے گھر کے سامنے کھمبا ہے, پارٹیزن شپ جس کا شاہ محمود قریشی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے جب ہم ان کو استعمال کیا جائے گا. ابھی حال ہی میں ایک کیس میں ایک ریفرنس میں بری ہوئے, آپ کے ذہن میں ہے کہ نیب نے اس کے خلاف اپیل کیوں نہیں فائل کی؟ اب مسکرا دیے کھوسا صاحب, کچھ بولے نہیں ہیں. دیکھیں اب یہ نیب سے پوچھیے گا کہ نیب کہاں کرے گی. دیکھیے نیب یہی تو پارٹیزن, اس نے اپنا حق کھو دیا اس کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل فائل کرنے. اتفاق کرتا ہوں نان پارٹیزن کا, ہمیں شاید جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. اب جہاں تو کسی اور کے خلاف ہوتی ہے وہاں تو فوراً ٹھک کر کے اپیل ہو جاتی ہے. یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہے, یہاں اس لیے نہیں ہوئی ہے obviously there are extraneous influences, کچھ مقدس گائے ہیں جن پر نہیں کرنا مقصود ہے. تو اگر آپ نے مقدس گائے بنانی ہے اور پھر سلیکٹیو قسم کی آپ نے جو ہے احتساب کرنا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کو آپ نے. خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں پروگرام میں. یہ فرمائے گا کہ 462 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس ہے ڈاکٹر عاصم کے اوپر, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو ہر پروگرام میں کیونکہ بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں یہی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے دو چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہے. ایک جو ملزم سے مجرم تک کا جو سفر ہے پاکستان میں, اس کا جو پروسیکیوشن ریٹ ہے وہ 1% سے کم ہے, باوجود اس کے کہ مختلف لیجسلیشنز ہوئی ہیں, 21st امینڈمنٹ ہوئی ہے, سندھ میں وٹنس پروٹیکشن لا پاس ہوا ہے, اور دیگر صوبوں میں بھی بہت زیادہ اس میں افیکٹو لیجسلیشن ہوئی. لیکن یہ جو ایک طریقہ ہے کہ جب ملزم تیار ہو جاتا ہے, جس پہ الزام لگتا ہے, اس کے اوپر اسی وقت مختلف انویسٹیگیشن رپورٹس لیک ہو کر وہ مجرم بھی قرار دے دیا جائے, اور بعد میں وہ 10 یا 15 یا 12 یا جیسے آپ نے فرمایا کہ 600 ارب روپے یا 400 ارب روپے میں سے 50 ارب روپے ثابت ہوں اور باقی نہ ثابت ہو, تو وہ جو کیسز اس پہ نہیں تھے اس کا جو ڈیمیج کنٹرول ہے اس کی ریمیڈی پاکستان کے لا میں ابھی تک نہیں ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, انتہا پسندی ہو. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پروسیکیوشن کو, تحقیقاتی اداروں کے ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہماری حکومت کو اور پروسیکیوشن کو مضبوط کر کے وہ جو ملزم سے مجرم تک کا سفر ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے مزید قانون سازی کرنی چاہیے, مزید اسٹرینتھن کرنا چاہیے پروسیکیوشن کو, تاکہ ہم بیٹھ کر اس گو مگو کیفیت کا خواجہ صاحب نہ ہو سکے.
3 بڑے ہائی پروفائل کیسز ہیں کراچی یا سندھ کے حوالے سے. ایک ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے, ایک عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہے, اور ایک بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی ہے. ان تینوں کیسز کو ہم ایکسپیڈائٹ کر کے وہ جو ملزم سے مجرم والا سفر ہے اس میں بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, اور بہت سے معصوم لوگ اگر ان کے اوپر الزام ہے ان کی زندگیاں آسان بنا سکتے ہیں اور مجرم کو سزا بھی دے سکتے ہیں. آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر حکومتیں آگے بڑھیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے آگے ان تمام لوگوں کے نام لائیں جو عزیر بلوچ نام لیتا ہے, یا بلدیہ فیکٹری فائر میں جن کا نام آیا, یا ڈاکٹر عاصم کے کیس میں جس کا نام آیا, یا ماڈل ٹاؤن میں جس کا نام آیا. میں تو اس سے آگے بڑھ کے ندیم بھائی ایک بات کروں گا کہ صرف نام ہی نہ لائیں, تحقیقاتی ایجنسیاں ہمیں اپنی مجبوریاں بھی بتائیں, وہ ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اپنی مجبوریاں شیئر کریں, وہ ہمیں بتائیں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں انہیں کہاں پرابلمز آتی ہیں, سول کورٹس میں کہاں پرابلم آ رہی ہیں, ہائی کورٹس میں کس طرح سے مجرم ریمیڈی حاصل کر رہے ہیں. وہ پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لیں, گورنمنٹ کو آن بورڈ لیں, اور ہمارے ساتھ وہ ایک سیشن کریں اور ہمیں بتائیں کہ مزید اس ملک کو, اس ملک کے تحقیقاتی اداروں کو سنگین جرائم میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مزید کس قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے. بیسیکلی یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہوتی ہے, صوبائی شاہ صاحب میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ آپ کی طرف آتا ہوں. بریک اوور ڈیو بریک لے لیں, بریک کے واپسی پہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب, اس نظام میں شاید اس وقت ہمارا جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے رولنگ پارٹیز کا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جو بڑے سرکردہ نام ہیں, بہت سو کے اوپر کرپشن کے کیسز موجود ہیں, الزامات اس سے بھی زیادہ شدید نوعیت کے ہیں. تو کام آگے چلے گا کیسے آپ کا؟ یہی تو لمحہ فکریہ ہے. دیکھیے اب ایک تاثر باہر عوام میں بنتا جا رہا ہے کہ ایک یونین آف دی کرپٹ ہے جو مل چکے ہیں آپس میں, وہ ایک دوسرے کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا بھی دے رہے ہیں تاکہ جو جنہوں نے یہ گند ڈالا ہے وہ بے نقاب نہ ہو سکے. اب میری یہ ایماندارانہ رائے ہے کہ سیاستدان اگر اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اس پر آگے بڑھنا ہوگا, اور انہیں اگر آپ نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا, یقین جانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں کئی دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو جو سیاستدان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر جہاں ایم این اے اور ایم پی اے کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے نا, اس گاڑی پہ لوگ دیکھتے ہیں حقارت کی نگاہ سے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں خود ایک ایم این اے ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں عام شہری کی اگر یہ رائے بن جائے گی تو یہ بہت خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے, جمہوریت کے لیے خطرناک ہے, یہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے خطرناک ہے. اگر ہم نے جس رفتار سے پاکستان میں کرپشن بڑھ رہی ہے, اگر ہم نے اس کے آگے بند نہ باندھا, جس رفتار سے پاکستان میں بیڈ گورننس دی جا رہی ہے اور ناقص حکمرانی کی وجہ سے ہم ڈیلیوری نہیں کر پا رہے, اس سے جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے. خدارا ہمیں اور بہت سے, میں ہر جماعت میں کہتا ہوں, ہر جماعت میں کہتا ہوں, پیپلز پارٹی میں کہتا ہوں, نون لیگ میں کہتا ہوں, ایم کیو ایم میں کہتا ہوں, ہر جماعت میں اچھے لوگ موجود ہیں. ان کو سر جوڑنا ہوگا اور کہنا ہوگا یہ جو چند گندی مچھلیاں ہیں یہ سارے نظام کو برباد کر رہی ہیں اور سیاستدان کو بدنام کر رہی ہیں, ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا, اور اگر ان سے چھٹکارا حاصل آپ نہیں کریں گے تو پورا نظام آپ کا برباد ہو جائے گا. میں آخری بات کر دوں, آخری بات, اور میں آج ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, میں وزیر خارجہ تھا, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے گزارش کی کہ چند لوگ ہیں جو پارٹی کے لیے بوجھ بن گئے ہیں, خدارا انہیں سمجھائیے یا ریشفل کیجئے, نہیں تو پارٹی کو نقصان ہوگا. اللہ گواہ ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے یہ کہا, کوئی سنے نہ سنے, میں نے اپنا فرض پورا کیا. ان لوگوں کے نام لینا پسند کریں گے؟ نہیں, اچھا نہیں لگتا. اس میں سے بعض آپ کے دوست جو پاور سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں اس میں کافی زیادہ سامنے آ گئے تھے جن کے متعلق آپ کو تشویش تھی, ایٹ لیسٹ میں اتنا کہہ سکتا ہوں, جہاں آپ نے یہ کہا کہ اس بدعنوانی سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں, لیکن اسی بدعنوانی کا کراچی کے اندر ٹیرر فائنانس کے ساتھ کرپشن کا رشتہ جوڑا گیا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک کراچی پولیس کے سینئر افسر رو انوار صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. رو انوار, خوش آمدید کہوں گا. کراچی کے اندر
یہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا کیا رشتہ ہے؟ جی میں آپ کا سوال صحیح. کرپشن اور ٹیرر فائنانس کراچی میں اس کا رشتہ جوڑا گیا نا جی آپس میں, تو کتنا تعلق آپس میں موجود ہے؟ جو ٹیرر فائنانس ہے وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے پیسہ اٹھایا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ کچھ جیسے لیاری گینگ وار والے تھے, وہ ان کا ایک ہے نا تعلق تھا کرپشن سے, اور وہ تھی جوئے کے اڈے, چرس کے اڈے, اس طرح منشیات کے اڈے اور پتہ خوری, اور وہ اس طریقے سے وہ لیتے تھے. اور اس میں کوئی ایک آدھ لوگوں کی, کوئی پولیٹیکل لوگ یا دوسرے کوئی لوگ تھے سرکاری, جیسا کہ ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ اس میں انوالو تھے. سرکاری لوگ بھی انوالو تھے اس کام میں؟ لازمی ہے, اس میں دیکھیں نا نام آ رہے ہیں نا کہ پولیس وغیرہ کافی لوگوں کے نام آ رہے ہیں. وہ تو ابھی تو خیر یہ میڈیا پہ چل رہا ہے, لیکن ابھی جیسے JIT ہو رہی ہے اس کے بعد اور کلیئر ہو جائے گا کون. صاحب یہ جو چائنا کٹنگ سے یہ جو زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں, لینڈ ٹائٹل چینج کیے جاتے ہیں, یہ پیسہ بھی ٹیرر فائنانس میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے ابھی ہے نا نالج میں ایسا کوئی ملزم نہیں آیا جس نے یہ بتایا ہو کہ میں نے یہاں سے پیسہ لیا ہے. صرف بھتہ خوری, دھمکی اور اس طرح کے لوگ ضرور ہم نے اریسٹ کیے ہیں, وہ ہمارے نالج میں ہیں, اور باقی اس طرح کا کوئی آدمی نہیں آیا. لیکن یہ کہ کچھ لوگ اس طرح کے لوگوں کی مدد کر لیتے ہیں, کوئی ڈر کی وجہ سے کرتا ہے, کوئی ویسے مذہبی اس لحاظ سے کر رہا تھا, کوئی اس کو اچھا سمجھتا ہے. تو اس میں تو سارے لوگ آپ نے دیکھا, سیکورٹی فورسز کے بھی کچھ لوگ ٹیررسٹوں سے مل گئے, کوئی اس کو اچھا سمجھنے لگے, اچھے رینک کے لوگ پکڑے گئے. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کر لوں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے کچھ انڈین ٹرینڈ لوگوں کو پکڑا ہے, طاہر لامبا, اور کچھ رینجرز نے بھی کل کچھ لوگوں کو پیش کیا. اس کی کیا کہانی ہے؟ اور اس وقت آپ نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ MQM کے خلاف آپ کوئی ریفرنس کا حکومت کو تجویز کریں گے. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ابھی میری بات تو سچی ہوئی, اس کے بعد میرے علاوہ انڈیپینڈنٹ CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے 4 لوگ پکڑے. پھر دوسرے BBC کی ایک ہے نا انڈیپینڈنٹ ہے نا جو ہے وہ سروس ہے, انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے پروف کیا. پھر اس کے بعد حال ہی میں کل رینجرز نے ہے نا دوبارہ وہ لوگ جو ہیں انڈین ٹرینڈ وہ پکڑے, اور اس میں پھر طاہر لمبا کا نام آیا. تو یہ تو بالکل ایک چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے, اور اس دشمن ملک سے اگر کسی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا تعلق ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, ایک دیکھیں میں یہ نہیں کہ پولیس میں ہوں. کس پارٹی؟ یہ دیکھیں بالکل کلیئر. ابھی اس میں آپ ہے نا میرے سے وہ کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ نام بھی لے لیتا ہوں, لیکن آپ کو سب کو ہم کو سب کو پتہ ہے, روزانہ چلتا ہے. میں آپ سے سننا چاہوں گا. میں میرے سے سنے, پہلے بھی سن چکے ہیں, ابھی بھی سن لیں. متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق تھا, اور وہ گئے ہیں باقاعدہ, ان کو اعلیٰ قیادت نے جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے, ان کے لوگ ہیں. جو بات میں نے کی وہ اور جگہ سے بھی کنفرم ہوئی ہے, پروف ہوئی ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں اختلافات ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا ہے, چھوٹا موٹا ہر پارٹی کر لیتی ہے, لیکن اس الیکشن میں ہو جاتا ہے, ووٹنگ میں ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز تو بڑی خطرناک قسم کی چیز ہے. ایک ایسا دشمن ملک جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, افغانستان سے آج بھی وہ اتنے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے, ٹیررسٹوں کو کرتا ہے اور پھر ادھر بھیجتا ہے. اور یہاں جو ہے دہشت گردوں کی کارروائیاں ہوتی ہیں, دہشت گردی کی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ڈان نواز صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ آن کرنا چاہیں گے؟ بہت سیریس چارج ہے, یہ پہلے بھی لگا چکے ہیں, لیکن اب وہ کل رینجرز نے بھی بندے پیش کیے ہیں. جی میں تو وہی بات کہوں گا جو پہلے کہی گئی ہے کہ دیکھیے یہ ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اس ٹرائل کو پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے, نہ ٹیلی ویژن پہ نہ ٹیلی ویژن کے باہر. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے, یہ تو ٹریزن کا ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی بلدیہ فیکٹری فائر میں بھی اتنا ہی سیریس, 300 لوگ زندہ. میں تو آپ کو سچ سیریس میٹر ہے کہ وہ خبریں پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے کہ لکھا کیا ہے. لیکن میں کسی بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو بھی گورنر صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, جس کی نشاندہی شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں, کہ آپ نے اگر کچھ لوگ سامنے آ گئے ہیں منظر عام پہ, وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, اور مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ کوئی بھی پارٹی کسی مجرم کو اون نہیں کرے گی. اور اگر کسی نے, چاہے وہ ہماری صفوں میں تھا, چاہے MQM کی صفوں میں تھا, چاہے پیپلز پارٹی کی صفوں میں چھپا ہو, چاہے PTI میں, کسی بھی پارٹی میں ہو, ہمارا فرض بھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ لوگ اب یہ برداشت نہیں کریں گے، اور قیادت کو بھی اب یہ پتا ہے کہ ہم نے ان کالی بھیڑوں کو اگر باہر نہیں نکالا تو اس سے اس ملک کے آئین کو نقصان پہنچے گا، یہاں کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ شاہ صاحب یہی بات کر رہے ہیں، میں خواجہ صاحب سے جواب لے لوں، پھر میں آپ سے چاہوں گا کھوسا صاحب، کیونکہ یہ جیٹ معاملات بھی بڑے سنگین ہیں۔ خواجہ اظہار صاحب، را انوار صاحب آج بھی وہ الزام دہرا رہے ہیں جو چند ماہ پہلے انہوں نے آپ پہ عائد کیا تھا، اور گزشتہ روز رینجرز نے بھی اس چیز کو ری انڈورس کر دیا، تو کافی سنجیدہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کی جماعت کو اس کے اوپر ایک بڑی تگڑی پوزیشن لینی چاہیے۔ دیکھیں، ہماری ایک تو بڑی تگڑی اور واضح پوزیشن اس بات پہ بڑی کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم چاہے لندن میں ہو قیادت اس کی یا پاکستان میں، 19 جون 1992 سے اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور ان الزامات کی پھر حقیقت انہی ریٹائرڈ لوگ جو ایک اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، انہوں نے آ کر آپ ہی میڈیا چینلز پر انہیں ڈسکلوجر بھی دیا ہے۔ خود آئی ایس پی آر نے بھی ہمارے خلاف ہونے والے خاص طور پہ جنا پور جیسے سنگین الزامات کی تردید بھی کی ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ ایم کیو ایم کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان دشمن کسی بھی قوت کو جتنا اپنے لیے دشمن سمجھتی ہے اتنا ہی پاکستان کے لیے بھی دشمن سمجھتی ہے۔ ایم کیو ایم کا جینا مرنا، ایم کیو ایم کے ایک کارکن کا متعدد قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے بیانات موجود ہیں جن کو شاید بدقسمتی سے ہم نہ یاد رکھنا چاہتے ہیں نہ انہیں چلانا چاہتے ہیں۔ خواجہ اظہار صاحب، پوری پارٹی کو اس طرح کا الزام دینا تو شاید میں تو بالکل مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ منتخب لوگ ہیں سارے، لیکن ایک سوال میں یہاں دہراؤں گا۔ آپ کی جماعت نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریس سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ 92 کے بعد کچھ ایسے حالات تھے کہ کچھ لوگ انڈیا چلے گئے۔ اب جن لوگوں کے پکڑنے کا یا انڈین ٹرینڈ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا یہ وہ والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ کی سیاسی جماعت کی بھی بنتی ہے کہ خود کو ان سے علیحدہ کریں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی ہے کہ ان کو پکڑ کے سزا دلوائیں۔ اگر یہ کسی لمبے چھوٹے کا ذکر کر رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم کا کوئی بیان اس کے فیور میں ہے؟ کیا یہ جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم نے کوئی بات ایسی کی ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا پچھلے دنوں 14 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، ٹی وی پہ میڈیا پہ ٹکر چلا ہے کہ یہ سیاسی جماعت سے وابستگی، کیا ہم نے ان کے فیصلوں کے خلاف، کیا اپنے تحقیقاتی اداروں کے خلاف کوئی بات کی؟ یقیناً ہم سمجھتے ہیں تو آپ سپورٹ کرتے ہیں ایسے فیصلوں کو کہ جہاں لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے؟ بالکل، دیکھیں بہت آسان کام ہوتا ہے۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب، ایک منٹ میں ایک بات، ندیم بھائی ملک صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک افسر صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ایک کتابچہ دکھایا تھا آج سے 10 ماہ پہلے ایک پریس کانفرنس، اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ اور نیچے تھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ بالکل آپ کا یہ سوال بنتا تھا کہ بھائی چند لوگوں کے لیے آپ نے پوری پارٹی کا مینیفیسٹو دکھا کر، یہ میں نے سوال کیا جی، پورا پروگرام کیا تھا خواجہ صاحب، میں آپ کو اس کی کاپی دوبارہ بھیجوں گا۔ میں نے اس چیز کے خلاف سوال اٹھایا تھا کہ ایک پولیس افسر نے کس اختیار کے تحت ایک پوری جماعت کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کی بات، میں نے پورا پروگرام کیا تھا اس پہ۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب، ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو آج آپ نے بحث چھیڑ دی ہے، اور کچھ دنوں سے پاکستان کا جو ٹیلی ویژن چینلز ہے، یہ جو کرپشن پہ جب پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، ایک بحث شروع ہو گئی ہے، یہ ایک بڑی خوشائند ابتدا ہے، اور اس سے اور کچھ ہو نہ ہو، سزا ہو نہ ہو، ایک چیز ہو گئی ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے، اور اب کوئی سیاسی جماعت یا قیادت اپنی صفوں کے اندر جب کالی بھیڑیں ہیں ان کو اون کرنے کا تصور نہیں کرتی یا نہیں کرے گی، اور اگر کرے گی تو عوام اس پر انگلی اٹھائے گی، اس قیادت پر انگلی اٹھائے گی، اس لیڈر پر انگلی اٹھائے گی جس کے دائیں بائیں ایسے لوگ نظر آئیں جن کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہوں۔ تو یہ ایک ابتدا ہو گئی ہے، چاہے اس کی کتنی بڑی برادری ہو، چاہے کتنا بڑا ذمہ دار فیوڈل کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کرپشن منسوب ہوگی وہ پارٹی کے لیے زحمت بن جائے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے، پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بریک لے لوں، کھوسا صاحب سے بریک سے واپسی پہ سیف کھوسا صاحب سے جواب لیں گے، بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے آج، انہوں نے کہا کہ کراچی میں بزنس کمیونٹی سے پیسے مانگنے والوں اور فون کر کے کسی اور کام کے لیے کہ ٹرانسفر کروا دیں، پوسٹنگ کروا دیں، اس کے لیے کچھ سودے بازی کرنے والوں کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو پیسہ مانگنے آئے اس کا فون کر کے فوراً اس کو پولیس کو پکڑائیے، یہ میرے خیال میں اولین کام ہونا چاہیے۔ کھوسا صاحب ٹاپک پہ واپس آ جائیں، لاسٹ سیگمنٹ ہے، کچھ ایسی تجاویز دیجیے کہ یہ جو 150 کیس سپریم کورٹ میں لگے ہوئے ہیں،
جس کے اوپر بہت سے لوگ ملائن ہوتے ہیں. رینٹل پاور کا کیس کب سے پڑا ہوا ہے, کسی کو تو سزا ہو جائے اگر کوئی ملوث ہے. دیکھیں ملک صاحب, سارا سسٹم جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ ہم 1878 کے جو ہیں ہم کوڈز لے کے پھر رہے ہیں. 1908 کی ہماری جو ہے پاکستان پینل کوڈ ہے. ہماری جتنی کرمنل لاز اور سول لاز اور جتنے لمیٹیشن ایکٹ وغیرہ ہیں وہ سارے پروسیجرل رینگلنگز میں ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے. ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بالکل وہی پرانی چل رہی ہے, ریڈیمنٹری. اسی ڈائنامزم دیکھیں آپ, سوسائٹی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. اب جب تک آپ ماڈرن ڈیوائسز اور ماڈرن لائنز پر آپ اپنی جو ہے انویسٹیگیشنز کو نہیں لے کے آئیں گے, وہ گوشت پوسٹ کا جو 2 آپ گواہ رکھ لیتے ہیں یہ ہیں, دے ول ناٹ ود اسٹینڈ دا ریگرز آف دی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی جتنی تفاوت ہے. ایک اپنی جماعت کے متعلق بھی سوال کا جواب دیجیے, کیونکہ کل والا زرداری صاحب کا بیان جو تھا اس دباؤ سے نکلنے کی کوشش تھی. دیکھیں وہ اس کی تو کلیئرٹی آ گئی ہے. نہیں وہ چھوڑ دیں کلیئرٹی میں, اس کی بہت ساری بیک گراؤنڈ لیکن آپ اس دباؤ سے نکلے نہیں ہیں. بھی آ گئی ہے بالکل صحیح عرض پہ کریں نا. وہ قرارداد جو ہے اس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں دی ہے. میں نے ایکسپلینیشن کال کر لی ہے. وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, پارٹی کا ممبر ہے, وہ آپ کے صدر کا بیٹا ہے یار, آپ کے صدر کا بیٹا ہے, پنجاب کے صدر کا بیٹا ہے. He is an MP ہے. میں نے پوچھا ہے اس سے, he has given it in his individual capacity. ہم اگلی سیشن میں جو ہے اس کی ہم یہ قدغن لگائیں گے کہ پارٹی پالیسی آج اس نے دوبارہ بیان دیا ہے, اس نے کہا کہ یہ بیان صحیح ہے. وہ دیتا رہے, وہ دیکھیے وہ دیتا رہے. پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے, پارٹی پالیسی نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پنجاب PPP اس سے پنجاب کے صدر کا بیٹا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد سے مشورے کے بعد میں نے دیا ہے اور انہوں نے اجازت لے کے مجھے کہا ہے کہ یہ قرارداد جمع کراؤ. آپ کے پنجاب کے صدر کے بیٹے نے والد کی صدر کی اجازت سے دی ہے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے, یا میں ہوں سیکرٹری جنرل کا؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. خبر ہے نہیں ہوگی, پھر آپ ان کی جواب طرف بھی کریں, ان کو شو کاز نوٹس دیں, شو کاز نوٹس دینا ان کو آپ. پھر آپ میں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے, یہی تو آپ نے سنا نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں مجھے دی ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. بٹو نے جو بھی پالیسی اختیار کی مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کی اٹیمپٹ یہ تھی کہ آپ کی دوریاں دور ہو جائیں پنڈی والوں سے, آپ دباؤ سے نکل جائیں. وہ چینج نہیں ہوا. دیکھیں ہم یہ زہر بلوچ بھی سر پہ سوار ہے, ڈاکٹر عاصم کا کیس بھی سر ایسی کوئی بات نہیں ہے بالکل. اس سے جی شاہ صاحب یہ کھوسا صاحب بات پوری کر لیں. دیکھیے بالکل ایسا نہیں ہے. پارٹی ہم نے یہی طے کیا ہے, اور یہ چیئرمین صاحب کو چیئرمین صاحب کے بھی ہاں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہی میں ہوا کریں گے, اور پارٹی پالیسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہی دے گی. شاہ صاحب آپ بات کر لیجئے, پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی. ملک صاحب میں آپ کو بڑی ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے سانحہ کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان مرتب ہو رہا تھا اور وزیر اعظم صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائی تھی, اور اس میں 21ویں ترمیم کی بات کی کہ ملٹری کورٹس کی اجازت دی جائے, اور بڑی بحث چلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, بڑی بحث چلی کہ ایک سیاسی حکومت, ایک جمہوری حکومت قانون کے ذریعے آئینی ترمیم کر کے جو فوجی عدالتوں کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. تو جواز یہ بنایا گیا کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ دباؤ میں ہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو پھر اس کیویٹ کے ساتھ کہ ایک سن سیٹ کلوز لگائی جائے گی اور ایک مختصر وقت کے لیے ملٹری کورٹس کی اجازت دی جائے گی, اور اس عرصے میں جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں گے, اصلاح کی جائے گی. 1 سال بیت گیا ہے. میں پوچھتا ہوں حکومت وقت سے کون سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, کون سے جوڈیشل ریفارمز کیے گئے ہیں کہ جب وہ سن سیٹ کلوز ختم ہوگی تو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دہشت گردوں کو گرفت میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا. درست سوال ہے, بہت صحیح سوال ہے. چند ماہ باقی رہ جائیں گے اس میں ملٹری کورٹس میں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ویری امپورٹنٹ کوسچن. جی ہاں, 2 چیزیں جی. 18ویں ترمیم جس کا سب لوگ حصہ تھے جب یہ بن رہی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹس نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے معاملات کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, آپ ایڈمنسٹریٹو ہمیں سپورٹ دے سکتے ہیں. اور حکومت جو ہے وہ بڑی کھل کے ہائی کورٹس کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ چاہیے, جس قسم کی چاہیے, اور اگر لیجسلیٹو سپورٹ بھی چاہیے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ کورٹس نے اٹھا لی ہوئی ہے. نہ اس کی ایڈمنسٹریشن کو آگے بڑھانے کے لیے
اس کی ایڈمنسٹریشن کو جو قانون سب نے پاس کیا ہوا ہے بڑھانے کے لیے، تمام حکومتیں اور حکومت وقت جو ہے وہ بالکل کورٹس کے ساتھ کھڑی ہے، مگر یہ ذمہ داری اس وقت اس کو ایکسپیڈینٹ کرنے کی، میں آپ کی بات سے بہت اختلاف کروں گا جی ڈاکٹر صادق ملک صاحب۔ افتخار چودھری کی سپریم کورٹ ابھی موجودہ سپریم کورٹ وہ والی نہیں ہے، تو آپ کو قانون سازی میں عدالتوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اور میں بھی تو یہی کرنا ڈاکٹر صاحب، قانون سازی کرنا یہ پارلیمان کا کام ہے، بالکل حکومت اس میں دخل نہیں لے سکتی ہے، قانون ہمارا جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ ملک صاحب مجھے بھی اجازت دیجیے، اگر آپ نہ تفتیش اور نہ ہی عدالتی نظام۔ دیکھیے بڑی واضح سی بات ہے کہ میں نے قانون سازی کی بات نہیں کی ہے، میں نے تو ایڈمنسٹریٹو فنکشن کی بات کی ہے۔ میں تو یہ قوانین کے اندر اب میری حکومت لے کر اس وقت قوانین میں ترامیم تو حکومت بھی لائے گی اور اپوزیشن بھی لائے گی، سب اسمبلیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں جو بات اس وقت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ہے اور بہتر جو حکومت وقت کو ایگزیکٹو کو یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے، آپ اسے بھاگ نہیں سکتے۔ نہیں ہم بھاگ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ڈاکٹر صادق ملک صاحب، سردار لطیف کوسہ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب ساتھ تھے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اتنا ہی آج کے لیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔